السلام علیکم دوستو، خلائی مخلوق کے قصے کہانیاں تو آپ نے بہت بار سن رکھی ہوں گی اور یقیناً اس پر سائنس فکشن فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، مگر سوال یہ ہے کہ آیا خلائی مخلوق بھی کوہ کاف کی شہزادیوں اور سمندر کی جل پریوں جیسی کوئی خیالی چیز ہے یا فی الحقیقت اپنا کوئی وجود رکھتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ میرا نام ہے عبدالعلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمل جین۔ اشروں کی ریاضت اور خلا پہ کی جانے والی ریسرچ کے بعد کسی خلائی مخلوق کا کھوج نہ ملنے کے باوجود فلکیات کے ماہرین کی ایک بڑی تعداد کو یقین ہے کہ خلائی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے، مگر ہمارا علم اور ہماری موجودہ صلاحیتیں ان کا پتہ چلانے اور ان سے تعلق قائم کرنے سے قاصر ہیں۔ برطانیہ کے معروف ماہر فلکیات لارڈ ریس کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم فی الحال یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری زمین سے باہر مخلوق کی شکل و صورت کیا ہے اور ان کا علم کتنا وسیع ہے۔ ان کے بارے میں سوچنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے چمپینزی بندر آئنسٹائن کے نظریہ اضافت پر سوچنا شروع کر دیں۔ فلکیات کے ماہرین نے ایک کانفرنس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات کی کہکشاؤں میں موجود شمسی نظاموں میں کم از کم نصف نظام ایسے ہیں جن میں زمین جیسا موسم اور حالات رکھنے والے سیارے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں زندگی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی شکل اور ذہانت کا معیار کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ناسا کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کے حوالے سے ہم عموماً اسے اپنے پیمانے میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ کسی اور شکل کی ہو اور اس کا جسمانی نظام کسی اور طرح کام کرتا ہو۔ ناسا ہی کے ایک اور سائنسدان کا خیال ہے کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر زیادہ تر سیاروں کی مخلوق اپنے سیارے کے تمام وسائل استعمال کر چکی ہے اور اب وہ بڑے بڑے خلائی جہازوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ اپنے سیارے جیسی کسی زمین کی تلاش میں ہیں جسے وہ اپنی کالونی بنا سکیں۔ ناسا کے اخلاء باز ایڈگر مچل نے جو 1971 کے چاند پر جانے والے اپولو 14 کے مشن میں شامل تھے، 2009 کی سالانہ کانفرنس میں کہا تھا کہ خلائی مخلوق کی موجودگی کے شواہد موجود ہیں، مگر امریکی حکومت انہیں چھپا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات بہت وسیع، پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے، مگر اس وقت ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ کائنات میں سفر کر سکیں اور اس کے بید پا سکیں۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے 1976 سے 1980 تک صدر کے عہدے پر فائز رہے اپنی ایک انتخابی مہم میں کہا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو خلائی اڑن تشتریوں کے بارے میں تمام خفیہ معلومات منظر عام پر لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود بھی ایک بار اڑن تشتری دیکھی تھی۔ ایک ایسا ہی دعویٰ 1980 سے 1988 تک امریکہ کے صدر رہنے والے رونلڈ ریگن نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار طیارے میں سفر کے دوران انہوں نے کھڑکی سے باہر ایک اڑن تشتری دیکھی جس سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پائلٹ کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہا۔ ریگن کا کہنا ہے کہ ہم نے بیکرز فیلڈ تک اس کا پیچھا کیا، پھر اڑن تشتری اچانک اوپر اٹھی اور خلا میں غائب ہو گئی۔ سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اڑن تشتریاں کوئی خیالی چیز نہیں ہیں بلکہ در حقیقت اپنا وجود رکھتی ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ خلائی مخلوق کے بارے میں ان کا علم زیادہ عرصے تک محدود نہیں رہے گا، اور جب علم میں وسعت آئے گی تو سیاست اور جنگیں کہکشاؤں کے دوسرے سیاروں پر ہوا کریں گی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ جنگیں ہمارے اور خلائی مخلوق کے درمیان ہوں۔ گویا زمین سے باہر میدان جنگ تلاش کرنے والے سائنسدانوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ ایلینز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔